بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ تو بے رحمی ہے، اور قرآن حکیم کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اپنا سخت رکھو۔ آئیے پہلے اس سوال کا جواب دے لیں۔ جواب یہ ہے کہ جب تک کوئی جنگ نہ چھیڑے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ لڑائی سچائی کے لیے ہو، حق کے لیے ہو، اور تیسرے طاقت کا استعمال اتنا ہی کیا جائے جتنا ضرورت ہو۔ یہ باتیں ایک آیت سے واضح ہیں۔ آیت کریمہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے سیقول کی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو کیسے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ فی سبیل اللہ کی قید بتا رہی ہے کہ تمہاری یہ لڑائی سچائی کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اور جب لڑائی اللہ کے راستے میں ہوگی تو سچائی ہی کے لیے ہوگی۔ لڑو سچائی کے لیے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور ہر کسی سے مت لڑتے پھرو۔ یقاتلونکم، تم سے جو لڑیں، جو جنگ چھیڑیں، اور ولا تعتدوا، جنگ ہو بھی تو طاقت کا اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہو۔ ولا تعتدوا، حدود سے باہر مت جاؤ۔ گویا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب تک کوئی جنگ نہ چھیڑے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے لڑائی سچائی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ آیت بتا رہی ہے کہ طاقت کا اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہو۔ اس کی تائید ایک اور آیت سے ہوتی ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر یہ صلح کے لیے جھکیں تو تم جھک جاؤ، فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر جنگ چھیڑنے والا صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے تو تم فوراً صلح کر لو۔ یہ صلح کرنے کا حکم بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث ایسی میں پیش کر رہا ہوں
جس سے سب سے بہترین استدلال کیا جا سکتا ہے اس بات پر کہ اسلام دین رحمت ہے، آج یہ حدیث یہاں سے لے کر کے جاؤ. وان ابی وہب الجشمی وکانت لہ صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرہ. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ میں لائے، اور کہاں ہے؟ جہاں قربانیوں کا بیان ہے وہاں ہے، کتاب الضحایا میں حدیث موجود ہے حضرت ابو وہب جوشمی سے. حضرت ابو وہب جوشمی یہ صحابی ہیں، وکانت لہ صحبۃ، یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. پہلی بات کیا؟ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھو، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام اللہ کے نزدیک حارث اور حمام ہیں. حارث کے معنی کھیت جوتنے والا، فارمر، اور حمام کہتے ہیں اچھا ارادہ کرنے والا. تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ عبد الرحمن، سب سے سچے نام حارث اور حمام. سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں. سب سے برا نام ہے حرب. حرب کا مطلب ہے لڑائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں کہ کسی آدمی کا نام لڑائی رکھ دیا جائے. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا دیا جا سکتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے. اسلام دین رحمت ہے. جو کسی کا نام لڑائی رکھنا پسند نہیں کرتا، مرہ یعنی بیٹرنس، تلخی، یہ نام رکھنا پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ تشدد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہنسا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کا نام لڑائی ہو. یہ حدیث اس قدر واضح ہے اس موقف پر کہ اسلام تشدد کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. سرتاپا رحمت، امن، شانتی کا مذہب ہے. کچھ آیتوں سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر تشدد کیا جائے، وہ آیتیں خاص پس منظر میں ہیں، ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، وہ خاص حالات کے لیے ہیں. نارمل حالات میں ویسے احکامات نہیں دیے گئے ہیں، وہ ایک خاص حالات کے لیے ہیں، خاص حالات کے لیے ہیں. مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب حرام کے مہینے گزر جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب یہ حکم جو ہے خاص حالت کے لیے ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. ایک خاص حالت سے ایک عام حالت کشید کرنا یہ قرآن حکیم میں تحریف کرنے کے مرادف ہے. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے، حرام کے مہینے میں لڑائی جائز نہیں ہے، تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین ایسے ہیں کہ انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، عہد شکنی کی ہے. اس کی دلیل ایک آیت سے ملتی ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ. تم ان لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے جنہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے؟ اور عہد کا توڑنا بہت بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی سرکوبی ضروری ہے. لہذا ایک خاص بیک گراؤنڈ میں، ایک خاص پس منظر میں، خاص لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. لہذا اس آیت سے یہ بات نکالنا اور یہ استدلال کرنا کہ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ غلط استدلال ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص حالات کے لیے ہے، خاص بیک گراؤنڈ میں ہے. ایک آیت کریمہ اور نگاہ میں رکھ لیں تو بات اور زیادہ صاف ہو جائے. آیت کریمہ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے.
اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت پر ایمان نہ لائے، دین اسلام کو قبول نہ کرے، اس سے لڑو. اس آیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ آیت کریمہ ان یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں 2 دن رات اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی اوباشیاں اور ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں اور ان کی سازشیں اس وقت کے اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. اور یہ بات تو بالکل معروف ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. کیا ہماری یہ حکومت، ہمارے ہندوستان کی حکومت اپنے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی اجازت دے سکتی ہے؟ ایسے ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی حکومت تھی، اس کے خلاف یہ یہودی دنوں رات سازشیں کرتے رہتے تھے. یہ سازشیں اسلامی حکومت کے لیے سخت نقصان دہ تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. یہ آیت کریمہ بھی ایک خاص پس منظر میں ہے. اس آیت کریمہ کا بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. اس کو عام حالات پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو بھی ایمان نہ لائے اللہ اور یوم آخرت پر، اور جو بھی اسلام کو قبول نہ کرے، اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا، اور اس آیت کریمہ سے اس طریقے کا استدلال بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. 2 جملوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی کی اجازت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جارح ہیں، اور قرآن کی جن جن آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، وہ نارمل حالات کے احکام نہیں ہیں، خاص حالات کے لیے ہیں اور خاص بیک گراؤنڈ، خاص پس منظر میں ہیں. ایک آیت کریمہ اور پیش کی جاتی ہے کہ اپنے کو مسلمان پاک بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں. قرآن میں تو ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ترجمہ غلط کیا گیا ہے. نجس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری گندگی والا. جیسے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو، کپڑا ناپاک ہو، آدمی کا بدن ناپاک ہو، تو ظاہری نجاست کو کہتے ہیں نجس. اگر آدمی ظاہری نجاست رکھے ہوئے ہو تو اس کو کہتے ہیں نجس، لیکن اگر باطن اس کا گندا ہو، اس کا دل صاف ستھرا نہ ہو تو اس کو نجس بولتے ہیں. قرآن کریم نے نجس نہیں کہا ہے کہ غیر مسلم ناپاک ہیں، ان کے ساتھ مت اٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا، یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے، دل کا صاف ہے، تو اگر وہ شراب نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، یا کوئی حرام چیز نہیں کھاتا، تو 1 گلاس کے اندر اس نے اگر آدھا گلاس پانی پی لیا تو آدھا گلاس پانی تم پی سکتے ہو، اجازت ہے اس کی. اس قدر اسلام ہمارا فراخ دل ہے، اس قدر وسیع القلب ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ کا کیا جواب دیا جائے؟ بلکہ آیت کریمہ کا کیا، اس آیت کریمہ سے جو مفہوم لیا گیا ہے اس مفہوم کا کیا جواب دیا جائے؟ در حقیقت یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام آسمانی کتب میں شرک کی ایک مثال دی گئی ہے. کیا؟ کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ آشنائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو پاک و صاف نہیں کہا جا سکتا، کہا جائے گا اس کا دل گندا ہے، یہ عورت گندی ہے. ایسے ہی اللہ جو سب کچھ دے رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرے کو معبود بنا لے تو کہا جائے گا اس کا دل گندا ہے. یہ مطلب ہے گندگی کا، نہ کہ یہ کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کا ظاہر گندا ہے، ان کا بدن گندا ہے. یہ بات تو اس آیت کریمہ سے کشید نہیں کی جا سکتی. لہذا جتنی آیات پر اعتراض کیے گئے ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، سب کے سب غلط اعتراضات ہیں. ناسمجھی کی دلیل ہے، قرآن سے نافہمی کی دلیل ہے. اگر صاف دل ہو کر کے، صاف ذہن ہو کر کے ان آیات کے اوپر غور کیا جائے تو قطعاً یہ معانی اور یہ مفاہیم مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو خراب ذہن والوں نے مستنبط کیے ہیں. اگر ایسا ہوتا، غیر مسلم ناپاک ہوتے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وفد ثقیف آتا ہے، کہاں سے؟ طائف سے. 6 آدمیوں پر مشتمل ہے، 6 غیر مسلم ہیں، 6 غیر مسلم ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ طائف سے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. اگر یہ گندے ہوتے تو مسجد نبوی جیسی پاک مسجد کے اندر غیر مسلموں کو کیوں ٹھہرنے کی اجازت دی جاتی؟ وفد ثقیف کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا
اور یہ 6 کے 6 غیر مسلم ہیں. دوسرے نجران، یہ عرب میں ایک علاقہ تھا، یہاں عیسائی لوگ رہتے تھے. ایک مرتبہ 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر چکے اور صحابہ کرام باہر نکل چکے تھے. یہ 60 آدمیوں پر مشتمل وفد جب آیا تو اس وقت ان کی عصر کا نماز کا وقت تھا. انہوں نے مسجد نبوی میں ان عیسائیوں نے، ان غیر مسلموں نے نبی کی مسجد میں، مسلمانوں کی مسجد میں عیسائی طریقے سے عبادت کی. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو عیسائی ہیں، مشرک ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسجد نبوی میں انہیں اپنے طریقے پر نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا سامنے کوئی شرک کا مظہر تو نہیں تھا نا، کوئی مورتی تو نہیں تھی نا، کوئی اسٹیچو تو نہیں تھا نا، کوئی شرک کا مظہر نہیں تھا. انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت کر لی، عبادت کر لینے دو. یہ ہے اسلام کی کشادہ دلی، اسلام کی وسیع القلبی کہ غیر مسلموں کو مسجد میں ٹھہرایا گیا. اسی طریقے سے 60 آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا جو وفد آیا، عیسائیوں کو اس وفد کو مسجد میں ٹھہرایا گیا. انہوں نے مسلمانوں کی مسجد میں اپنے عیسائی طریقے سے نماز پڑھی. یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ اسلام غیر مسلموں کو ناپاک مانتا ہے؟ اگر وہ ناپاک ہوتے تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت لائے ہیں. روایت بہت لمبی ہے، تقریباً ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اور یہ روایت کتاب المغازی میں ہے. راوی کا نام بھی میں نے بتا دیا اور باب بھی بتا دیا، آپ دیکھ لیں کہ بنو حنیفہ کا ایک اسلام دشمن سردار سمامہ ابن اوسال، وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اس دشمن کو ساریۃ من سواری المسجد، مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دینے کا حکم دیتے ہیں. فربطو، اس کو باندھ دیتے صحابہ کرام. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے سمامہ؟ کہتے ہیں محمد اگر تم میرے اوپر احسان کرو تو ایک احسان کی قدر کرنے والے کے اوپر احسان کرو گے، اور اگر قتل کر دو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے. ایک خون والے کو قتل کرو گے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو دھمکی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں ایک معزز آدمی ہوں. دھمکی آمیز جملہ کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ سچ مچ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر قتل کر دیا جائے تو میں قتل کے قابل ہوں ہی. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے وہی باتیں کہی اور سمامہ نے وہی جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیے ایک غیر مسلم کو نبی نے مسجد نبوی جیسی پاک جگہ میں ایک کھمبے سے باندھا، تیسرے دن ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو جانے دو، اسلام کا دشمن ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کو چھوڑ دیا. ان کے دل کے اوپر اسلام کہ رسول کے اس رویے سے اتنا اثر ہوا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک نخل تھا، ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہاں گئے اور فوراً انہوں نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھا لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پتہ یہ چلا کہ اسلام تلواروں کے زور سے لوگوں کو مسلمان نہیں بناتا تھا، اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو زیر کرتا تھا. اور یہ بات تو قرآن میں کہی گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کے بارے میں بھی یہی بات کہوں گا کہ انہوں نے اسلام کا صفائی قلب کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے، خالی اس ذہن ہو کر کے اسلام کو مطالعہ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ تلوار سے بدن کو تو زیر کیا جا سکتا ہے، بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا. اور اسلام میں دل کا جھکنا یہ معتبر ہے، بدن کا جھکنا معتبر نہیں ہے. تلوار سے تو بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تلوار سے کسی کو مسلمان بنا کر فائدہ کیا ہوا؟ تلوار سے تو بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. اور اسلام میں دل کا جھکنا معتبر ہے، بدن کا جھکنا غیر معتبر ہے. ایمانیات اور عقائد کے باب میں
غیر مسلموں سے تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ یہودیوں سے لین دین بھی رکھتے تھے. اس طرح غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات تھے. ابو طالب آپ کے چچا ہیں، زندگی بھر شرک پر جمے رہے، غیر مسلم ہی رہے، اور شرک کے اوپر ہی، کفر کے اوپر ہی ان کی موت ہوئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے خیر خواہانہ جذبہ نہیں چھوڑا اور خیر خواہانہ رویہ کبھی نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے اور مکہ میں داخل ہونے پر مجبور ہوئے تو آپ نے وہاں کے ایک غیر مسلم، ایک کافر مطعم ابن عدی سے پناہ چاہی. مطعم ابن عدی اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے نوجوان بیٹوں کو لے کر کے مکہ کے باہر آیا اور تلواروں کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لایا اور کہا کہ کسی نے اگر محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا غلط انداز سے تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. کثیر بیٹے بھی، زیادہ بیٹے بھی طاقت کا سبب بنتے ہیں. تمام کے تمام بیٹے تلواریں سونت کر کے باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں مکہ کے اندر لایا گیا. مطعم ابن عدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے کے بعد کہتے تھے وہ کفر کے اوپر ہی مرا. کچھ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے، بدر کے قیدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان گندے لوگوں کے بارے میں آج مطعم ابن عدی ہوتے اور سفارش کرتے تو سب کو چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر، یہ احسان کی قدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ. بخاری کی روایت ہے کہ اگر آج ان گندے لوگوں کے بارے میں مطعم ابن عدی سفارش کرتے تو میں چھوڑ دیتا. اللہ اکبر، قیدی ہیں اور ان کے چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے. بدر کے جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ فدیہ نہ دیں، ایک ایک قیدی جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے دے. یعنی غیر مسلم مسلمان بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. یہ اسلام کی وسیع القلبی ہے، اسلام کی فراخ دلی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا یورپ کے پاس کیا تھا؟ یورپ تو بھوکا ننگا تھا. اندلس کے سائنسداں، اندلس کے اسکالرز، اندلس کے عالم یورپ سے پکڑ پکڑ کر کے لاتے تھے ان جاہلوں کو اور ان کو تعلیم دیتے تھے. سائنس کی تعلیم، سماجیات کی تعلیم، دنیا کے تمام علوم کی تعلیم دیتے تھے. ان کے پاس تھا کیا؟ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اسلام سے ملا ہے اور مسلمانوں سے ملا ہے. ان کو کم سے کم یہ احسان نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو جو کچھ حاصل ہوا ہے آج طاقت کے نام پہ، روشنی کے نام پہ، سب کچھ مسلمانوں کی دین ہے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف مکروہ اور ناپاک جذبے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں تو پھر کون کسی کے احسان کو تسلیم کرتا ہے؟ کون کسی کے احسان کو مانتا ہے؟ غیر مسلموں سے تعلقات کے اندر وسعت اس قدر ہے کہ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، حدیثوں کی جو شروحات ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اسلام کی فراخ دلی اور اسلام کے اصولوں کی وسعت دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوگی. ابو امامہ کے بارے میں بیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ جب بھی وہ کہیں سے گزرتے، حضرت ابو امامہ، بیہقی میں دیکھ لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ جس طرف سے گزرتے ہر ایک سے سلام کرتے، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو. لوگوں نے پوچھا ہر ایک کو آپ سلام پھینکتے پھرتے ہیں، سب کو سلام کرتے رہتے ہیں؟ نصرانی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، یہودی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، ذمی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، مسلمان ملے تو سلام کر لیتے ہیں، غیر مسلم ملے تب بھی سلام کرتے ہیں، ہر ایک کو السلام علیکم بولتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے علماء کے درمیان کہ غیر مسلموں کو سلام کیسے کیا جائے اور وہ سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو السلام علیکم کہنا جائز ہے. وہ اگر السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام کہنا جائز ہے. میں حضرت امامہ کے اس فعل کے اوپر متفق ہوں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں سب کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے حق میں السلام علیکم برکت کی دعا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے امن کا اظہار ہے کہ میری طرف سے کم تو سلامتی میں ہے.
یہ مطلب لے رہے حضرت ابو امامہ. میں حضرت ابو امامہ کے اس فعل سے اور قول سے متفق ہوں. غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے اور وہ سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھ کر کے ایک اور بات عرض کروں کہ اچھے سے اچھے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ بنانے میں اسلام اس کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیتا. ان کو قریب کرو. جب قریب ہوں گے تب نہ ان کے سامنے آپ اسلام کے محاسن پیش کریں گے, ورنہ اس کے علاوہ اور کیا صورت ہے. یہاں تک کہ ایک بات مطالعے میں آئی, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت علقمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن کے مزید نسخوں کی ضرورت ہوتی, پہلے تو پریس وغیرہ نہیں تھے, حضرت علقمہ ابن قیس کو جب مزید نسخوں کی ضرورت ہوتی, کوئی مسلمان آ کر کے کہتا کہ بھئی میرے پاس قرآن نہیں ہے, تو کہتے اس وقت تو قرآن موجود نہیں ہے, پریس تو تھا نہیں کہ فوراً چھاپ لیا جائے, ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں نسخے چھاپ لیے جائیں. تو وہ ایک عیسائی سے بولتے ارے بھائی ذرا جلدی سے 2-4 دن کے اندر 2-1 نسخے تیار کر دو, ذرا فلاں مسلمان کو قرآن کی ضرورت ہے. ذرا غور فرمائیے کہ اس عیسائی سے قرآن لکھنے کی بات کر رہے ہیں حضرت علقمہ ابن قیس, اور یہ روایت محلہ کے اندر موجود ہے ابن حزم کی, بہت زبردست کتاب ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں جس نے محلہ نہیں پڑھی ابن حزم کی وہ فقیہ نہیں, وہ عالم ہی نہیں ہے جس نے محلہ نہیں پڑھی. جب میں نے یہ قول کسی کا دیکھا یا سنا تو میں نے محلہ کو سرسری طور پر پڑھ ڈالا کہ کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے محلہ نہیں پڑھا ہے لہذا آپ عالم نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ محلہ ابن حزم جس نے نہیں پڑھی وہ عالم ہی نہیں ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ علقمہ ابن قیس جب قرآن کے نسخوں کی ضرورت انہیں ہوتی تو ایک عیسائی سے کہہ دیتے کہ قرآن کا نسخہ لکھ کر کے مجھے دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے. کون بولتا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن کو بیٹ بک بناؤ, بیٹ بک بناؤ, رکھا رہے قرآن حکیم پڑھو آپ. ہاں حدث اکبر ہو, آپ جنوبی ہوں تو آپ نہا لیجئے. وضو کے بارے میں اس بات کا قائل ہوں کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھویا جا سکتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون. میں المطہرون کی تفسیر سعید ابن جبیر کی مانتا ہوں. سعید ابن جبیر نے تفسیر کی ہے کہ المطہرون سے مراد ملائکہ ہیں, اور یہاں حکم نہیں ہے, اطلاع اور خبر ہے. نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاک لوگ, پاک ہستیاں. یہ پاک ہستیاں کون ہے؟ ملائکہ. اور یہ جملہ خبریہ ہے, جملہ اطلاعیہ ہے, جملہ امر نہیں ہے. یہ امر نہیں ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ جو پاک نہ ہو قرآن کو نہ چھوئے. اطلاع ہے اور خبر ہے. اور مطہرون سے مراد سعید ابن جبیر کی روایت کے مطابق ملائکہ ہے. اور اس بارے میں میرا خیال ہے جتنی روایتیں آتی ہیں کہ اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا, ساری روایتیں ضعیف ہیں. اگر کوئی صحیح روایت بتا دے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی قرآن دیا جا سکتا ہے, لے بھائی پڑھ, یہ تیرے رب کا کلام ہے. اس کے لیے تو وضو کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی پاکی کی ضرورت نہیں. اٹھا کر کے قرآن اس کے حوالے کرو کہ یہ تیرے رب کا کلام ہے, یہ تیری بات ہے, یہ تیرے دل کی آواز ہے اور تیرے رب کا پیغام ہے, تو پڑھ اس کو. اس بات کا قائل. آخری سوال رہ جاتا ہے کہ اگر یہ دین رحمت ہے تو جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی ہے؟ اس سلسلے میں پہلے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے, وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتا تابعه حماد بن زيد وعاصم وقال أتريد أن تميتها موتات رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو سنن الکبریٰ کے اندر لائے, اور جہاں قربانیوں کا بیان ہے یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بکری کو پچھاڑ رکھا ہے اور اس کے گردن کے اوپر لات رکھ کر کے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے. یحد شفرتہ وہی تلحظ الیہ ببصرها, بکری ڈر کے مارے اس چھری کو دیکھ رہی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا فلا قبل ھذا، اس سے پہلے چھری کو کیوں تیز نہیں کر لیا؟ اتريد ان تمیتھا موتات، اس بکری کو کئی موتیں دینا چاہ رہا ہے کیا؟ یہ تو ڈر ڈر کر کے ہر لمحہ مر رہی ہے، اس کو کتنی موتیں دے گا تو؟ اس سے پہلے تو نے چھری کو کیوں نہیں صاف کر لیا، تیز کر لیا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ذبح کرنے کے اندر بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو، اتنی تیز ہو کہ جانور کو پتہ بھی نہ چلے اور جانور کی روح نکل جائے۔ ایک روایت اور نگاہ میں رکھ لیں جو حضرت شداد ابن اوس سے ہے اور امام بیہقی سنن کبریٰ کتاب الضحایا کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وان شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی محسان كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبح احدهم فليحسن ذبحته وليحد شفرته وليرح ذبیحته، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ یہ پوری کی پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والا ہے، اس کی صفت محسان ہے، اور اس نے ہر چیز کے اوپر احسان کرنا فرض کر دیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر احسان کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو جب تم قتل کرو کسی جانور کو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو ذبح کرنے کے اندر بھی حسن برتو، اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی چھری اگر تیز ہو تو ذبیحے کو آرام ملتا ہے، یہ خاص پوائنٹ اس حدیث میں ہے۔ نبی نے کہہ دیا کہ اس کو آرام ملتا ہے، تو اس کو تکلیف کہاں ہوئی؟ نبی تو کہہ رہا ہے کہ آرام ملتا ہے۔ اب سائنسدانوں سے پوچھو کہ ذبح کرتے وقت اگر تیز چھری استعمال کی جائے تو اس کو آرام ملے گا یا تکلیف ہوگی؟ اب یہ سائنسداں بتائے۔ میرے نبی نے تو بتا دیا کہ چھری اگر تیز ہو تو جانور کو آرام پہنچے گا، لہذا آرام اگر پہنچ رہا ہے تو بے رحمی نہیں ہے۔ اب سائنسداں بتائے کہ ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، نبی نے کہہ دیا کہ آرام ملتا ہے اس کو۔ جہاں تک بے رحمی کا سوال ہے، اگر کہا جائے کہ جانور کا شکار کرنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کا گوشت کھانا یہ بے رحمی ہے، تو رامائن اٹھا کر کے دیکھیے تلسی داس نے اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ سیتا جی کے سامنے سے جب ایک مرگ بھاگا، ایک ہرن بھاگا، تو سیتا جی نے رام جی سے یہ کہا کہ اس ہرن کا شکار کر کے میرے پاس لاؤ، اور رام جی دھنوش اور باڑ لے کر کے، تیر اور ترکش لے کر کے فوراً اس ہرن کے تعاقب میں چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ماتا سیتا نے کیوں رام جی سے مطالبہ کیا ہرن کے شکار کا، اور رام جی ہرن کے شکار کے لیے کیوں نکلے؟ اب اگر بے رحمی بولتے ہو تو سیتا جی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور رام جی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اسی طریقے سے رام جی کے جو والد ہیں راجہ دشرت جی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سرون کمار کو ہرن سمجھ کر کے اس کے اوپر تیر چلا دیا، دیکھا کہ وہ ہرن ہے حالانکہ وہ سرون کمار تھے، اور تیر جب لگ گیا تو تڑپ تڑپ کر کے سرون کمار وہاں مر گئے۔ سوال یہ ہے کہ دشرت جی نے کس کو مارا تھا؟ سرون کمار کے اوپر تو تیر نہیں چلایا تھا، وہ تو تیر چلا تھا ہرن کے اوپر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہرنوں کا شکار، جانوروں کا شکار رامائن میں بھی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، ویدوں میں بھی ملتا ہے، گوشت خوری کا ثبوت۔ لہذا گوشت خوری کے تعلق سے باتیں بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کو ایشو بنا لیا جائے تو یہ بہت ہی فتنہ و فساد کا باعث ہوگا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے کہ نفرت کا سبب زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں مسلمانوں کی داڑھی نفرت کا سبب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کی گوشت خوری سبب ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں نفرت کا سبب نہیں ہونی چاہیے۔
दाढ़ी तो ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा संत वगैरह रखते थे। आसाराम बापू को देखो कितनी लंबी दाढ़ी है उनकी। तो दाढ़ी तो लंबी दाढ़ी ये नफरत का सबब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा संत साधु दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी नफरत का सबब नहीं होनी चाहिए। जहां तक गोश्तखोरी का मामला है, एक बिल्ली एक चूहे को मार डालती है, शिकार करती है उसका, लेकिन कोई बिल्ली को बुरा भला नहीं कहता, नफरत नहीं करता। एक कुत्ता गोश्तखोर ही होता है, लेकिन कुत्ते के बारे में हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे कुत्तों को अपने घरों में रखते हैं, और बाज लोग तो छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं, छोटे जो कुत्ते होते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं और कारों में लिए घूमते हैं। तो ये तो गोश्तखोर है, तो ये भी काबिल नफरत होना चाहिए, लेकिन काबिल नफरत नहीं है। शेर, एक तो जंगल का शेर होता है, उसकी ग़िज़ाई गोश्त है, और उसे जू में ले आते हैं तब भी वो गोश्तखोर ही होता है, उसे गोश्त ही खिलाना पड़ेगा, वो घास नहीं खाता। गोश्तखोर होने के बावजूद लोग शेर से नफरत नहीं करते, जू में जाते हैं तो बड़े प्यार से उसको देखते हैं। तो गोश्तखोरी भी दर हकीकत नफरत का सबब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये फितरत है। और अल्लाह ताला ने दांत जैसे जिनके बनाए हैं, आप गौर से देखो, जो जानवर घास खाते हैं उनके दांत उसी तरीके के बनाए गए हैं, जुगाली करने वाले, और जो जानवर गोश्तखोर है उनके दांत कुचलियों वाले हैं, पॉइंट वाले, पॉइंटेड होते हो। अब जो दांत पॉइंटेड होते हैं वो गोश्तखोर जानवर के मुंह में होते हैं, और जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, घास खाने वाले, उनके दांत जो होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते। जो गोश्तखोर जानवर है उसके दांत अलग है, और जो घासखोर जानवर उसके दांत अलग है। अब इंसानों के दांतों का अगर मुआयना किया जाए, देखा जाए, तो दो तरीके के दांत मिलते हैं, एक घास खाने वाले दांत और एक गोश्त खाने वाले दांत। तो अगर वो सब्जी खाता है तब भी फितरत के मुताबिक है, और गोश्त खा लेता है तब भी फितरत के मुताबिक है। यहां ठहर करके एक बात और भी बोल दूं कि इस्लाम ने जरूरी नहीं करार दिया है कि मुसलमान गोश्त खाए तभी मुसलमान होगा। नहीं, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी गोश्त नहीं खाता है, सब्जी खोर ही रहता है, तो इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा उसके। ये बात भी ज़हन नशीन है। ये ना समझा जाए कि इस्लाम जो है हुक्म देता है कि गोश्त जरूरी खाओ, नहीं, बल्कि ये इंसान की पसंद के ऊपर है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे जो जिंदगी भर गोश्त नहीं खाते, उनको गोश्त पसंद नहीं है, जिंदगी भर सब्जियों के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो ये तो तबीयत की बात है। जहां तक बेरहमी का मामला है, गलत फहमी वहां हुई है कि इंसानों को और जानवरों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। गौर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में असल इंसान को पैदा किया है, वो कायनात की असल है, मकसूद इंसान है, बकिया और सारी चीजें सब उसकी खिदमत में है। यह बात कुरान कहता है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इंसान के फायदे के लिए, इंसान की खिदमत में कायनात की सारी चीजों को लगा दिया है। गोया कि असल मकसूद जो है पैदाइश का इंसान है, बकिया और सारी चीजें उसकी खिदमतगार हैं, वो जिनसे जिस तरह चाहे फायदा उठाए। और इस्लाम ने कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है कि इस चीज से इस तरह फायदा उठाया जाए, इस चीज से इस तरह फायदा उठाया जाए। अब कोई कहे कि इंसान के अंदर भी जान है और हैवान के अंदर भी जान है, लिहाजा दोनों बराबर हो गए, गलत है। बल्कि इंसान तख्लीक असली रखता है और बकिया चीजें सब उसके फायदे के लिए हैं। दोनों को एक कैटेगरी में एक सफ में लाकर खड़ा कर देना, यह करीने इंसाफ नहीं है, यह सही नहीं है, गलत फहमी यहां हुई है। जरा आगे बढ़ जाएं तो बात और साफ हो जाएगी कि ठीक है, तुम कहते हो कि इंसानों के अंदर भी जान है, हैवानात के अंदर भी जान है, लिहाजा जिसके अंदर जान हो जान नहीं मारनी चाहिए, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़कर के देखो, घास के अंदर भी तो जान है। कहते नहीं, वो घास के अंदर जान कहां है, उसको लाइट लिया जाता है और यह कहा जाता है उसके अंदर कहां जान है। यह तो बात की बात है, उसके अंदर जान कहां होती है। लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि घास के अंदर भी जान होती है, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। उनको मारना तो हैवानात के मारने से भी ज्यादा बुरा है। उसकी मिसाल किसी ने बड़ी अच्छी दी है कि जानवर के ऊपर अगर आप छुरी चलाएं, जानवर का आप शिकार करें,
جانور کو ذبح کریں تو بظاہر وہ اپنے تکلیف کا اظہار کرتا ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو کاٹو تو ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، وہ آواز نہیں کرتے، تو ان کو تو کاٹنا اور ان کو استعمال کرنا تو اور زیادہ بے رحمی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا بولتا ہو اور ایک بیٹا گونگا ہو، وہ بیٹا جو بول رہا ہو اس کو تکلیف پہنچانا اور جو بیٹا بول نہ پائے اس کو تکلیف پہنچانا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو اپنے تکلیف کا اظہار کر دے گا، جو اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرے اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا تو اس بیٹے سے زیادہ شدید ہے جس بیٹے کے منہ میں زبان ہو۔ تو اس طرح تو گھاس پھوس پیڑ پودے ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، تو ان کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے، اس طرح تو انسان بھوکا مر جائے گا۔ اور دوسرے، اگر گوشت خوری بند کر دی جائے تو بازار میں سبزی اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سبزی کے اندر جو ریٹ کے اندر کمی ملتی ہے آپ کو، بازار کے اندر آپ کو سستے داموں میں سبزی مل جاتی ہے، یہ گوشت خوری کی وجہ سے ہے۔ اگر گوشت کھانا سارے لوگ بند کر دیں تو سبزی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی آدمی جلدی خرید نہیں سکتا ہے، غریب مر جائے گا، سبزی نہیں کھا سکتا۔ تو لہذا یہ چیزیں نیچر سے تعلق رکھتی ہے، فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جنگ نہ کی جائے۔ آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ جہاد اور دہشت گردی دونوں کو مرادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک جملے میں اسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی ظلم ہے اور جہاد ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں میں بعد المشرقین ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور آخر میں یہ بات میں کہتے ہوئے چلوں گا کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے یہ دار الکفر بھی نہیں ہے، دار الاسلام بھی نہیں ہے، بلکہ اسے دار الدعوہ یا دار الامن کہا جا سکتا ہے۔ اس میں دار الکفر جیسے حالات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حکومت کی اجازت نہ ہو تو یہ مسجد بن پاتی؟ قطعاً نہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہم حج کے لیے جا سکتے؟ قطعاً نہیں، حکومت کی اجازت ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں دار الکفر کے حالات نہیں ہیں، بلکہ یہاں مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ لہذا یہاں کے لوگوں سے لڑنے کی اسلام مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ دار الحرب کے حالات نہیں ہیں، یہ دار الدعوہ ہے، دار الامن ہے۔ اور یہ ہمارا دیش ہے۔ جب انگریزوں نے اس دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو ہندو بھائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی ان کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے اتنا خون بہایا ہے کہ آپ ٹرائلز دیکھیں، مقدمے دیکھیں جو مسلمانوں کے خلاف چلائے گئے ہیں، وہابی ٹرائلز، اور کتنے لوگوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے۔ اس دیش سے انگریزوں کے ناپاک قدم کو ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے کتنا خون بہایا ہے، تاریخ کے صفحات میں وہ چیز موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر کے اس دیش کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک کی ترقی اور تعمیر کیسے ہو پائے گی؟ جب آپس ہی میں لڑتے رہیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنے اس دیش کو، ہندوستان کو تعمیر اور ترقی کی طرف جتنا آگے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ جو لوگ چاہے وہ کھیل کے ناحیے سے ہو، کھیل کے پہلو سے ہو یا کسی اور پہلو سے ہو، پاکستان کی تائید کرتے ہیں، یہ تائید در حقیقت لوگوں کی نگاہ میں بھی صحیح نہیں ہے اور حکومت کی نگاہ میں بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہم یہیں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہیں دفن ہیں، اور ہمیں بھی مر کر کے یہیں دفن ہونا ہے۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہم کو اپنے دیش سے محبت کرنی چاہیے، اور اس دیش کے خلاف ایسی کوئی حرکت کوئی نوجوان نہ کرے جس سے ہمارے اس دیش کو ہانی پہنچے اور ہمارے اس دیش کی ترقی رکے، ہمارے اس دیش کی تعمیر کے اندر دھکا لگے۔ قطعاً ایسی کوئی حرکت کوئی مسلمان نہ کرے۔ اور جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں تو
بھنک پیدا ہوتی ہی ہے. تھوڑی بہت اگر باتیں ہو جائیں آپس میں, رنجشیں ہو جائیں آپس میں, کچھ لڑائی ہو جائے, تو ان تمام چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اپنا سینہ مسلمانوں کو کشادہ رکھنا چاہیے. دشمنوں کے لیے اگر رسول کے دل میں جگہ تھی تو مسلمانوں کو بھی اپنے دل میں دشمنوں کے لیے جگہ رکھنی چاہیے. اور وہ دشمن ہمارے کہاں ہیں, وہ تو ہمارے بھائی ہیں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رسول ہیں, قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے رسول ہیں. اب ہم تو امت اجابت ہیں, اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کر لیا, لیکن یہ بھی نبی کی امت ہے, یہ امت دعوت ہیں, لہذا ہمیں ان کے پاس دعوت پہنچانی ہے. ایک بات اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کافر کہا جاتا ہے یا مشرک کہا جاتا ہے, یہ کافر اور مشرک کوئی گالی نہیں ہے, اس کو گالی سمجھ لیا گیا ہے. اور یہ گالی کس نے سمجھایا ہے؟ یہ میڈیا نے سمجھایا ہے, یورپ والوں نے سمجھایا ہے, عیسائیوں نے سمجھایا ہے, یہودیوں نے سمجھایا ہے, جن کو اسلام سے دشمنی ہے. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ہندوؤں اور مسلموں کو لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کیا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول انہی کا ضابطہ تھا, انہی کا طریقہ تھا. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تمام مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ مل کر کے نہ رہیں اور قوم ترقی نہ کرے, ملک ترقی نہ کرے. ان کا تو یہی عقیدہ ہے, ان کا تو یہی تصور ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک ترقی کرے, بس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پیدا کر دو جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور اپنا الو سیدھا ہوتا رہے. لہذا ہمیں عیسائیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے, یہودیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے, اور اس طریقے سے دیش کی تعمیر و ترقی میں ہمیں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہ کر کے شانہ بشانہ ملک کو آگے لے جانا ہے. ہاں, جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کافر اور مشرک کوئی گالی نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے, اس نظام کو جو تسلیم کرتا ہے اس کو مسلم بولتے ہیں, جو نظام کو نہیں مانتا اس کو کافر بولتے ہیں. وہ ایک اصطلاح ہے, وہ ٹرم ہے, وہ کوئی گالی نہیں ہے. اسلام ایک نظام ہے, اس کو کوئی مانتا تو مسلم ہے, اور اگر اس نظام کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کو کافر بولتے ہیں. کافر کوئی گالی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی عبادت کا انکار کر دے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے تو وہ بھی تو کافر ہو جاتا ہے, وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, مسلمان کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے. یہ اسلام ورسز ٹیررزم کے اوپر ایک میری علم کے مطابق, میرے بصیرت کے مطابق ایک بحث تھی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.